مسلم لیگ نون کے ساتھیوں، ہم سفروں، بہنوں، بھائیوں، میں مسلم لیگ نون لاہور کو اور خاص طور پہ لاہور مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہر اہم معاملے پہ ہماری قیادت کرتے ہیں، اور ان جیسے نوجوانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ اگر آپ نقل و حرکت بند کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے سکون اگر آپ میں آ جائیں تو ہم یہاں پہ کوئی بات کریں، کیونکہ یہ کیمرے ہیں اور ان کے ذریعے ہمارا پیغام سب تک جائے گا۔ تو آپ میں سے بہت ساروں کی تصویر ضروری نہیں ہے، لیکن یہ پیغام بہت ضروری ہے، تو مہربانی کریں اس تھوڑے کو خاموشی اس تھوڑے کو کافی سمجھا جائے تاکہ ہم کوئی آج یوم تکبیر کے حوالے سے بات کر سکیں۔ بہت مہربانی۔ میرے عزیزوں، آج یوم تکبیر ہے اور 28 مئی 1998 کو الحمدللہ پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا تھا۔ ایک ایسا ملک جو معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہے، جہاں مسائل ہی مسائل ہیں، ہم اپنے لوگوں کو رہنے کے لیے گھر اور پینے کے لیے پانی تک پوری طرح مہیا نہیں کر سکے، ایک ایسا ملک جو بہت طاقتور ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے، ایک ایسا ملک جو روز اول سے عالمی طاقتوں کے نشانے پر رہا ہے اور سازشوں کا مرکز رہا ہے عالمی طاقتوں کی، اس کا ایک ایٹمی طاقت بن جانا ایک معجزے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جس دن پاکستان ایٹمی طاقت بنا، میرے نزدیک وہ 14 اگست 1947 کے بعد اہم ترین دن ہے پاکستان کی قومی زندگی کے لیے، کہ اس دن پاکستان الحمدللہ ناقابل تسخیر بنا۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو ساری دنیا کی نظر پاکستان پر مرکوز ہو گئی، پوری دنیا کا دباؤ آیا اس وقت کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر کہ پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے۔ سپر پاورز نے پاکستان پر دباؤ ڈالا، ایون پاکستان کے اندر سے ایسی وائسز، آوازیں موجود تھیں جو منتخب حکومت کو اور میاں محمد نواز شریف کو یہ مشورے دے رہے تھے کہ اگر آپ نے بھارت کا جواب دینے کی کوشش کی تو عالمی پابندیاں لگ جائیں گی، پوری دنیا دباؤ ڈال رہی ہے، پورا ویسٹ اس کا مخالف ہے، تو جو پیشکشیں ہو رہی ہیں آپ ان کو قبول کر لیں۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ یہ قرضے اتر جائیں تو ٹھیک ہے، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ عالمی طاقتوں سے آپ جھگڑا مول نہ لیں، جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں، لیکن اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمارے قائد، اس وقت کے منتخب وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف نے اللہ کے فضل اور قوم کے دیے ہوئے اعتماد کی طاقت سے، اپنے ایمان اور توکل سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا جو ایک تاریخ ساز فیصلہ تھا، اور پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا نہ صرف اس نے پاکستان کو محفوظ کیا بلکہ اس کے اثرات بہت دور تک گئے، اور شاید دنیا کا کوئی ایسا اسلامی ملک ہوگا جہاں اس پر خوشی نہیں منائی گئی ہوگی۔ لیکن میرے دوستو، جب ہم ایٹم بم کی بات کرتے ہیں
تو ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کا ڈیو کریڈٹ ان سب کو دیں جنہوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. آپ سب کو پتا ہے, اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, کہ شاید مسلم لیگ نون میں بھٹو مرحوم کا سب سے بڑا ناقد ہوں, ذاتی حوالے سے بھی, سیاسی اور نظریاتی حوالے سے بھی. لیکن ہم کسی کے کریڈٹ کو ناپسندیدگی یا تعصب یا اختلاف کے پردے کے پیچھے نہیں چھپا سکتے. تو سچ یہی ہے کہ بھٹو مرحوم, ضیاء الحق مرحوم, بے نظیر بھٹو, مرحومہ مغفورہ, غلام اسحاق خان صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب, غرضے کے جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا. اسی طرح پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدان جو ہمارے گمنام مجاہد ہیں, ان کو کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے سائنسدان, اس کے سربراہ ڈاکٹر اے کیو خان, ڈاکٹر سمر مبارک مند, پھر افواج پاکستان جنہوں نے مسلسل پہرا دیا, ہماری سیکرٹ ایجنسیز جنہوں نے اس کی سیکریسی مینٹین کی, ورنہ دنیا تو تکا بوٹی کر دیتی جب یہ شروع میں کام اس کا آغاز ہوا تھا. یہ ہمارے ہیروز ہیں سارے. جب تک آپ پاکستان میں آئین کی حکمرانی قائم نہیں کرتے, جب تک آپ پاکستان میں لوگوں کے فیصلے کو آنر نہیں کرتے, جب تک آپ ووٹ کو عزت نہیں دیتے, جب تک تمام ادارے آئینی حدود کے اندر ملک کے کام نہیں کرتے, جب تک عدل اور انصاف کا نظام بے داغ نہیں ہوتا, جب تک ریاستی ادارے آئین اور قانون سے ماورا اقدامات نہیں کرتے, تو آپ ایٹم بم بنانے کے ثمرات کو سمیٹ نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ بھارت نے کشمیر ہڑپ کر لیا اور پاکستانی منہ دیکھتے رہ گئی حکومت. اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی, اس ملک میں ہم نے ووٹ کی عزت کی ہوتی, ہم نے اس ملک میں ہیروز کی تذلیل نہ کی ہوتی, تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, اب بات آگے بڑھ گئی ہے. اور بات اس طرح آگے بڑھ گئی ہے کہ امریکہ سے امریکی حکومت کا بیان آیا ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنی ایئر سپیس اور گراؤنڈ سپیس افغانستان کے حوالے سے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے, یا ایئر سپیس اور گراؤنڈ سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. ہم نے سوال پوچھا, جواب نہیں آ رہا کہ اگر کوئی فیصلہ کیا گیا تو کابینہ میں ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ آپ کی اپنی کابینہ ہے, آپ قومی اسمبلی میں اس ایشو کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ دفتر خارجہ کا ایک بیان آیا کہ 2001 کا معاہدہ ہے. ہم نے سوال کیا کہ وہ معاہدہ جو ہے اس کا ڈیوریشن کیا تھا, اس کا ٹائم ڈیوریشن کتنا تھا. ہم نے سوال کیا کہ اگر نیا معاہدہ نہیں کیا تو کیا پرانے معاہدے کی تجدید کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آ رہا. ہم نے پوچھا کہ ایئر سپیس استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جواب نہیں. گراؤنڈ سپیس استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. اس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا. آپ سیاست پہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, گنجائش دے سکتے ہیں, اپنی سیاست کو بھی آپ اس کے پہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اپنا مفاد چھوڑ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی قومی سلامتی کے معاملے پہ اگر کوئی ایسا کام کرے گا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, تو سوال پوچھنا ہماری ذمہ داری, ہمارا فرض اور ہمارا حق ہے. اور ہمیں لوگ اور ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اگر ہم سوال بھی نہیں پوچھ سکتے, اگر آپ پارلیمنٹ کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیتے, تو پھر کس کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں آپ؟ یہ آپ کو بتانا پڑے گا گورنمنٹ کو کہ آپ نے ایئر سپیس اور گراؤنڈ سپیس کو اگر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو کن شرائط پہ دی ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, اس کا افغانستان پہ کیا اثر پڑے گا, اس کا افغانستان کے آنے والے حکمرانوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا, چائنیز اس کو کس نظر سے دیکھیں گے, چینی دوست, اس کے سی پیک پر کیا اثرات ہوں گے, ایران اس کو کس طرح دیکھے گا, دنیا میں اس کے کیا اثرات ہوں گے, خطہ اسے کس نظر میں دیکھے گا, پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے, ہماری جو معیشت ہے اس پر کیا اثرات پڑیں گے. ہم
ڈالرز کے عوض ایسی امارات نہیں دے سکتے۔ پاکستان یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ یہ جو افغان جنگ ہے اس میں مشرف نے پاکستان کو دھکیلا، یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن آج آپ کا موقف کدھر گیا؟ اگر یہ ہماری جنگ نہیں ہے تو آپ اس جنگ کا حصہ بننے کیوں جا رہے ہیں؟ جنہوں نے افغانستان پر جارحانہ قبضہ کیا اب انہیں شکست ہو رہی ہے، تو ہم ان کو کندھے مہیا کر دیں؟ کن شرائط پر کریں اور کیوں کریں؟ یہ سوال پاکستانی قوم پوچھتی ہے۔ ہمیں کہ اتنی طاقت ہے، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں، کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے۔ یہاں جیسی تیسی بھی بنائی گئی ہے، ایک پارلیمنٹ موجود ہے، آپ کسی سوال کا جواب ہی نہیں دیتے۔ تو آج یوم تکبیر پہ مجھے کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا، لیکن اس سوال تکرار سے پوچھنا ہے کیونکہ اس کا تعلق پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسی شکیں ہوں جو ہمیں نہ معلوم ہو، آپ کو پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا۔ اگر آپ نے کوئی ٹھیک کام کیا ہے، پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کیا ہے، تو چھپتے کیوں ہیں پھر؟ آپ اس کو سامنے لے کے آئیں، قوم کو بتائیں۔ اگر معاہدہ 2001 کا ہے تو اس کی تفصیل سامنے لائیں۔ یہ کون سا معاہدہ ہے جو خفیہ معاہدہ اور پارلیمنٹ کو آپ نہیں بتا سکتے، آپ پارلیمنٹری لیڈرز کو نہیں بتا سکتے، آپ اپنی کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیتے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ان سوالات کا جواب آج یوم تکبیر پہ ہم حکومت سے مانگتے ہیں، انہیں پوچھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹری لیڈرز کو اور اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیں اس معاملے پر۔ ہم مزید لڑائیاں، ہم پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لڑائی کسی کی گلے ہمارے پڑ جاتی ہے۔ ہمارے ہزاروں فوجی شہید ہوئے، ہمارے ہزاروں بے گناہ جو پاکستانی ہیں وہ شہید ہوئے۔ ٹرائبل ایریا وار زون بن گیا سارا، وہاں لوگوں کے بے گناہ بچے شہید ہوئے، خواتین، بزرگ، کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں۔ آپ لال مسجد سے دیکھیں جو ظلم ہوا تھا وہاں پہ، اور آپ ٹرائبل ایریا تک چلے جائیں، اور پھر یہاں پہ لشکر تیار ہوئے، ان لشکروں نے پاکستان کی سلامتی داؤ پہ لگا دی۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ معاملہ کم ہوا ہے، لیکن اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ کوئی ریاست نجی لشکروں کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اسی لیے نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرو۔ آج آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس کو ان آرڈر کرو، تو نواز شریف نے کیا غلط کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اور تو کچھ نہیں کہا تھا۔ تو اپنے گھر کو مزید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اختلاف رکھیں، سیاسی جھگڑا بھی رکھنا تو رکھیں، اگر ہم جھگڑا چھوڑ نہیں سکتے، لیکن اس کی ریڈ لائنز ہونی چاہیے، کتنا اختلاف کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا، کس اختلاف کے بعد ریاست کو نقصان پہنچتا ہے اور کس اختلاف سے ریاست کو نقصان نہیں پہنچتا۔ جب ملک کو نقصان پہنچنے لگتا ہے تو پھر یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ حکومت آتی ہے، حکومت چلی جاتی ہے، حکومتیں آنا جانا بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہم سے حکومت لے لی گئی تو کیا قیامت آ گئی؟ مجھے بتائیں آپ، حکومت پھر آ جائے گی، سال 2 سال 3 سال کی مسافت پہ پڑی ہے، میں یہ دیکھ سکتا ہوں 40-42 سال کی سیاست کے بعد۔ مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے منہ کالے کرنے بند کریں۔ یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، ہم اپنے ہیروز کو ولن بناتے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں ہم پاکستان کے قوم کو اور پاکستان کے نوجوانوں کے؟ سارے چور ہیں، سارے ملک دشمن ہیں، تاکہ لوگ مایوس ہو جائیں ملک کے مستقبل سے۔ کیا پاکستان کے پالیسی سازوں نے کبھی اس طرح سوچا ہے؟ آپ کو ملک کو اکٹھے رکھنا ہے، ملک کو طاقت کی بنیاد پہ اکٹھے نہیں رکھا جا سکتا، لوگوں کی زبانیں بند کر کے بھی اکٹھے نہیں رکھا جا سکتا، جیلوں میں ٹھوس کر بھی اکٹھے نہیں رکھا جا سکتا۔ ملک اکٹھے صرف ایک طاقت سے رہے گا، اور وہ ہے کانسٹیٹیوشن، وہ ہے ووٹ، وہ ہے جمہور، وہ ہے لوگوں کو بولنے کی، تقریر اور تحریر کی آزادی، تاکہ کتھارسس ہو جائے اور لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو جو لوگ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر آئیں، اختلاف اندر بیٹھ کے کریں، باہر بیٹھ کے اختلاف نہ کریں، اندر آئیں، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ اب ہمیں میچیورٹی کی طرف جانا چاہیے۔ پاکستان کی اب عمر کافی ہو گئی ہے، لیکن لگتا ہے کہ ملک کی عمر تو بہت ہو گئی ہے، ملک کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں شاید ان کی عمر زیادہ نہیں ہوگی۔
ہم سب کو اپنا اپنا احتساب کرنا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولنے میں انتہا کر دیتے ہیں۔ مجھے تو خوف آتا ہے، میں اس چکی سے پس کے آیا ہوں، جو مجھ پر الزام لگتے تھے سنا کرتا تھا، تکلیف بھی ہوتی تھی، کبھی ہنستا تھا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا تھا۔ آپ دیکھیں 1.5 سال جیل میں ڈالے رکھا، اور اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کے ایسے ججز کا فیصلہ آ گیا جن ججز کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، اور میرے فیصلے کے بعد ان کے پاس پھر ویسا کوئی کیس نہیں گیا، کیونکہ فیصلہ ہی کمال کا کر دیا تھا۔ تو رب جو ہے نا وہ پھر صاف کر دیتا ہے چیزوں کو، آپ سچ کو چھپا نہیں سکتے۔ جو سازش میاں نواز شریف کے خلاف کی گئی ہے، جو مسلم لیگ نون کے خلاف کی گئی ہے، یہ لوکل سازش نہیں ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ جب ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے تو یہ اس کی سزا نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو دی گئی تھی، اور جب آپ نے سی پیک کا دھماکہ کیا تو سزا تو ملنی تھی۔ تو ہمیں اس سزا پر کوئی ریگریٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ جب تک جئیں گے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم اس ملک کو سنواریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنایا ہے، مائیگریٹ کیا ہے، انگریز سے لڑے ہیں، وہاں پہ سکھوں کے تعصب کا امرتسر میں مقابلہ کیا ہے، لاشیں اٹھائے ہیں اپنے پیاروں کے، ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں پار۔ ہم اس ملک سے اگر عشق نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اس کی عشق کی قیمت ہے، اور وہ عشق کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون نے بھی ادا کی ہے، اور نون کے وجود سے پہلے پاکستان کے سارے ڈیموکریٹس نے ادا کی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ موجودہ حکمرانوں کے ساتھ وہی کچھ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا، کیونکہ کہیں یہ رکنا چاہیے، عمل یہ پروسیس بند ہونا چاہیے، یہ انتقام کا، یہ طاقت ہاتھ میں لینے کا، طاقت کے ارتکاز کا۔ اس کے لیے آپ کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کو سر جوڑنا پڑے گا، قوم کے پالیسی میکرز کو سوچنا پڑے گا، سر جوڑنا پڑے گا۔ کوئی تنہا پاکستان کو مشکلات سے نہیں نکال سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن ایک مقدس دن ہے۔ آج کا دن ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن یہ کہنے کا دن نہیں ہے کہ اس نے ایٹمی دھماکہ نہیں کیا اور اس نے کر دیا۔ آج کا دن کریڈٹ بانٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن ان تمام محسنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کا دن ہے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اللہ کریم ان سب محسنان پاکستان کو، ان کا تعلق اداروں سے ہے، سیاست سے ہے، ہماری جماعت سے ہے، ہماری مخالف جماعت سے ہے، وہ زندہ ہیں، وہ اس عالم میں نہیں ہیں، وہ سائنسدان ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی جانتا نہیں ہے، جنہوں نے پاکستان کو پارٹس پرووائڈ کیے، ٹیکنالوجی لے کے آئے۔ ہمارا رب ان پر اپنی رحمت نازل کرے، وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے انگ انگ سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد۔